الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی سورہ سورہ قاریعہ، جس میں قیامت کی منظر کشی فرمائی گئی کہ قیامت کے دن انسان پریشان پروانوں کی طرح ہوگا، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے، لیکن انسانوں کی دو تقسیم ہوگی، ایک وہ ہوگا جس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہ تو مزیدار زندگی میں چلا جائے گا، اور جس کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور حاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ تھا سورہ قاریعہ کا خلاصہ اور مطلب۔ آج جو سورت تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ التکاثر۔ 8 آیتیں ہیں اس میں۔ شروع ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو مال و دولت کی کثرت اور اسباب کی کثرت نے۔ انسان چاہتا ہے میری ہر چیز زیادہ ہی زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو، دولت بھی بڑی ہوئی ہو، اسباب بھی ڈھیر سارے ہوں۔ یہی تکاثر ہے۔ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ صبر کر لے، بلکہ اضافے کی بات کرتا ہے، بڑھوتری ہونی چاہیے۔ تکاثر سے مراد یہاں فخر کرنا بھی ہے۔ جب آدمی کثرت پر آتا ہے، زیادتی پر آتا ہے کہ مال بڑھے، دولت بڑھے، اسباب بڑھے، تو وہ پھر فخر کرنے پر بھی آتا ہے، دو آدمیوں کے بیچ بیٹھ کر اپنی بڑائی بھی جتاتا ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنے اسباب ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنی جاگیر ہے، اتنے پلاٹ ہیں، اتنے مکان ہیں۔ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جب بھی کہیں بیٹھک میں بیٹھتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے، اس کو کہتا ہے۔ قرآن کریم ایک جگہ خود فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی گئی۔ بچپن میں بچہ ایسے کھیل میں مشغول ہوتا ہے جس کے فائدے کا اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، لگا رہتا ہے ہر وقت، اور وہ اس میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ جب بھی فرصت ملتی ہے اپنے کھیل میں لگا رہتا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائلوں میں گیم کھیلنے میں ایسے مست ہیں کہ بڑوں کو پتہ نہیں، چھوٹوں کو پتہ۔ ہر گھر کا یہی حال ہے۔ اس کے بعد ایسے کھیل میں لگتا ہے جس کے فائدے کا اسے پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو چیز اس کو آخرت سے، جو کھیل اس کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے آخرت کو۔ وہ لگا جیسے جوانوں کا حال ہے، جوان کھیل کود میں لگیں گے تو نہ نماز کے نہ روزے کے۔
آج مسجد دیکھو خالی پڑی ہوئی ہیں، رات بھر جوان ایسے ہی مشغلوں میں لگتے ہیں، صبح آنکھ نہیں کھلتی. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں کتنے نمازی ہیں. پھر ان میں بیٹھنے والوں میں دیکھ لو کتنی تعداد ہے. بیٹھنے والوں کی تعداد کا تناسب کر لو کتنا ہے، یہ بھی سوچو. اس کے بعد جوانی آتی ہے تو انسان کا مزاج کیا ہے، بناؤ سنگار میں لگ جاتا ہے. میرا کپڑا اچھا ہو، ٹوپی اچھی ہو، شرٹ اچھی ہو، فلاں اچھی ہو، دوسرے سے اچھی ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں زینت اور بناؤ سنگار. پھر آپس میں اور تھوڑا سا بڑا ہوا، شادی ہو گئی تو فخر، مباحات، ایک دوسرے پر بڑائی جتانا. جب بھی بیٹھے گا دیکھ میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا، میری بیوی اتنی اچھی آ گئی، اتنا سارا مال آ گیا، اتنی ساری دولت مل گئی، فلاں جگہ سے میں نے یہ کما لیا. اس کو بیان. پھر جب اولاد اور مال کی بہتات اور بڑھتی ہے تو اسی کو ہر جگہ جو ہی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اب اس کو اپنے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، دھیوتے یہ نظر آنے شروع ہوتے ہیں. جب بھی بیٹھے گا اتنے پوتے ہو گئے، اتنے دھیوتے ہو گئے، اتنے خاندان بن گیا، ان باتوں میں لگا رہتا ہے. دنیا سے پیار، آخرت سے غفلت. یہ تو ہے خلاصہ پوری زندگی کا. جو ہماری زندگی بیت رہی ہے، یہی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی دیکھ لو کیسے ہماری زندگی بیت رہی. تو تکاثر فی الاموال والاولاد، مالوں کی بہتات کا ذکر، اولاد کی بہتات کا ذکر، یہ تو خود قرآن نے بیان کیا. آدمی جب بڑا سا ہو جاتا ہے، بڑی عمر کا، تو بیان کرتا کہ نہیں کرتا، جی میرے اتنے پوتے ہو گئے، اتنے پڑپوتے ہو گئے، اتنے نواسے ہو گئے، اتنے دھیوتے ہو گئے. معلوم ہوا یہ چیز کوئی فخر کی نہیں ہے. اگر یہ فخر کی چیز ہوتی تو قرآن یہ نہ بیان کرتا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سامان. اگر انہی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی تو یہی پکڑوا دیں گے. ان کو غلط جگہ پر لگا دیا، یہی تمہارے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. مال غلط جگہ سے کما لیا تو کیا فائدہ اس مال کا؟ اس مال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، جیسے کہ آگے آ رہا. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور ایک آدمی بہت زیادہ مالدار ہے، یا ایک آدمی کی اولاد کم ہے اور ایک آدمی کی اولاد بہت زیادہ ہے، تو اولاد کی کثرت یا مال کی کثرت اس کم والے مال کے مقابلے میں یا کم اولاد والے کے مقابلے میں کوئی فخر کی چیز نہیں، کوئی بڑائی کی چیز نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے تو آدمی اس پہ فخر جتاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اللہ کہتا ہے کہ اس کثرت نے تم کو غافل کر دیا، آخرت کے کاموں سے غافل کر دیا، لاپرواہ کر دیا، بے پرواہ کر دیا. تمہیں آخرت یاد ہی نہیں رہتی، آخرت کو بھلا دیا تم نے، بس ہر وقت اسی بات میں لگے رہتے ہو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے. کثرت بیان کرتے کرتے، اپنی ڈینگیں مارتے مارتے، اپنی شیخی بگاڑتے ہوئے، اپنی بڑائی جتاتے ہوئے آدمی ہوتے ہوتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ لیجئے اس کا تو جنازہ نکل گیا اور قبرستان پہنچا دیا. جو روز یہ بیان کرتا تھا اتنا سارا مال ہے، اتنی ساری اولاد ہے، ان سب چیزوں نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ قبرستان. قبرستان تو سبھی جائیں گے، کم والے بھی جائیں گے، زیادہ والے بھی جائیں گے، لیکن جس نے اپنا مشغلہ ہی یہ بنا لیا تھا اس کے لیے پوچھا جائے گا تو اتنا سارا مال حرام چھوڑ کر آیا ہے، اس کا جواب دے. اولاد کو غلط تربیت کی تھی، غلط تعلیم دی تھی، ان کو غلط طریقے پر اور غلط راستے پر چھوڑ کر آیا، اس کا بھی جواب دے. تو ظاہر بات ہے جس کے پاس اولاد، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا، سوال بھی تو زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہاں بھی یہی اصول ہے، دنیا میں بھی. ایک آدمی مالدار ہے، بہت بڑا مالدار ہے، تو حکومت بھی کہہ دیتی لاؤ انکم ٹیکس.
ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، کھاتا ہے روزانہ اتنے ہی کماتا ہے اتنے کھا لیتا ہے، نہ حکومت سے پوچھتی نہ بینک والے پوچھتے، نہ اس کو کوئی ڈر، کمایا اور کھا لیا برابر۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، چونکہ جو قبرستان میں جائے گا تو قبر میں تو جائے گا۔ مقابر قبرستانوں میں یعنی قبر میں اتار دیے جاتے ہو، قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ اور قبر میں جو جائے گا بھائیو، وہ انسان کے اعمال جائیں۔ حدیث میں نہیں آتا جس وقت انسان مر جاتا ہے تو اس وقت تین چیزیں ساتھ ہوتی ہیں: مال، اولاد، اعمال۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آدمی مرے گا تو اس کے پاس اپنا مال کا بیلنس ہوگا، اے ٹی ایم ہوگا، بینک کی کاپی ہوگی، یا جیب میں پڑا ہوا پیسہ ہوگا، یا گھر میں رکھا ہوا سونا اور چاندی ہوگا، اور پاس میں بیٹھی اولاد ہوگی جو اس کو رو رہی ہوگی، ہائے ہمارا باپ کیسا باپ، ہائے ہمارا باپ کیسا باپ۔ اب انہوں نے تیاری کر لی، نہلانے کی، دفنانے کی، کفنانے کی تیاری کر لی، اور اس کی نماز پڑھوا دی، اور روتے روتے چل دیے، قبرستان پہنچ گئے۔ تو سب سے پہلے مرتے ہی جو سب سے پہلے اس کی ملکیت سے چیز نکلتی ہے اس کے قبضے سے مرنے والے کی، وہ اس کا مال نکلتا ہے، آٹومیٹک نکل گیا۔ مرتے ہی حکومت والے بھی دوسرے کھاتے میں چڑھا دیتے ہیں اس کی اولاد میں، اور اگر اولاد بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو بہت جلدی نکالنے کی کوشش کرتی ہے، باپ کے قبضے میں سے کاپی نکال لو، کبھی دوسرا بھائی قبضہ کر لے۔ تو سب سے پہلے ہے نہیں، دیکھتے ہو تم لوگ، سب سے پہلے کیا چیز نکلی؟ مال۔ اولاد نے پیار کیا، نہلایا اپنے ابا کو، کفنایا، اور دفنانے کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھوائی، اور روتے روتے چھوڑ کر آ گئے، بڑے غمزدہ ہو کر، 2-4 دن کے جھوٹے آنسو بہا کر چھوڑ کر آ گئے، اور قبر میں اتار دیا۔ قبر تک اتارنے کا ساتھ دیتی اولاد، اس کے بعد کوئی وہ اولاد ایسی نہیں ہوتی کہ بس میں بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہوں، اپنے باپ کے باپ میرا بڑا پیارا تھا، میں بھی یہی مر کے جاؤں گا، زندہ واپس نہیں جاؤں گا، ایسا تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ تو اولاد نے وہاں تک ساتھ دیا تھا، وہ بھی واپس گھر آ گئی۔ اب جو قبر میں اتار رہے ہو، آیا اولاد سمیت مردے کو اتار رہے ہو یا مال سمیت اتار رہے ہو؟ بھئی اتنا سارا مال کمایا، سارا کا سارا اس کے قبر میں اتار دو، ایسا ہوتا؟ یہ جو 2-4 اولاد ہیں اس کی قبر اتنی بڑی بناؤ، ساری اولاد کو یہی دفنا دو، ایسا ہوتا؟ یہ اولاد خود ہی مر جاتی؟ نہیں، تن معلوم ہوا نہ مال ساتھ گیا اور نہ ہی اولاد نے وہاں قبر میں ساتھ دیا۔ قبر میں جو چیز اتر رہی ہے وہ انسان کے اعمال اتر رہے ہیں۔ یہی تو سبق چل رہا ہے قرآن، یہی تو غفلت کو ہے نا، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت نے اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف جو تمہیں آخرت کی جو فکر ہونی تھی، اس فکر سے تم ہٹ گئے ہو، اور کثرت میں لگ کر تمہیں ان چیزوں نے غافل بنا دیا، اللہ سے غافل بنا دیا، آخرت سے غافل بنا دیا، صحیح کام سے غافل بنا دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ مقابر، اور قبروں میں پہنچنے کے بعد انسان کا مزاج شریعت حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ انسان کا ہے کیا؟ حدیث پاک میں آدم کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ اور اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، ختم کر دیا۔ اب اس کھانے میں بھی آج کل کے اعتبار سے دھیان سے سنیے بات، کھاؤ تو حلال کر کھاؤ، کھلا حرام مت، ورنہ جیسے کھاؤ گے ان ایسا بنے گا من۔ سوچ لو یہ حلال ہے کہ نہیں، تحقیق کر لو حلال ہے کہ نہیں۔ کہیں اگر پھنسنے کی ترتیب بن رہی ہے تو اللہ سے پانا چالو، اللہ مجھے وہاں سے بچا لے، وہاں سے حرام مال آئے گا اور میرے پیٹ جائے گا اور میں پھر گندہ بن جاؤں۔ حدیث پاک میں آتا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے ہائے میرا مال، میرا مال، لیکن اس کا مال کیا ہے؟ جو
کھا لیا، کھانے کے بعد ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پر جو پہن لیا پرانا کر دیا۔ جو پہننا ہے اس کا بھی حساب و کتاب نہیں، جو کھا لیا اس کا حساب و کتاب نہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہے۔ تیسری چیز تصدقت فامضیت، جو تو نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا، وہ آگے کام آئے گا۔ کھانا اور پہننا وہ یہاں کام آیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آدمی اپنے کھانے میں جائز اور ضروری کھانے میں بخل سے کام نہ لے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو یہ نہیں کہ دیا اللہ نے کہ بھئی آدمی دال سے کھا سکتا ہے پھر بھی چٹنی سے کھا رہا ہے، کھا سکتا ہے گوشت سے پھر بھی چٹنی سے کھا رہا ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ چونکہ آگے آئے گا کہ روایت آگے سنیں گے آپ کہ جوانی کو کس چیز میں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہونے والا ہے کل قیامت میں، اور جوان بنو گے تبھی تو کچھ محنت کرو گے۔ اب جوانی کہاں خرچ ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگا لو۔ ان جوانوں کو تو کوئی سمجھانے والا رہا ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد کیا ہے، تین کی ترتیب کے بعد کھانا، پہننا اور صدقے کرنے کے بعد کیا ہے، تم جو مال بچا اس کو چھوڑنے والے ہو۔ جانے والا ہے وہ مال، ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے، اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہو۔ بادل ناخواستہ، آدمی نہیں چاہتا یہ مال چھوڑ جائے مجھ سے، چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، اب تو آخری وقت آ گیا ہے، اب تو حتی زرتم المقابر ہو گیا ہے، اب تو قبر کی ترتیب بن گئی ہے، خون کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اتنا سارا خاندان، اتنا سارا مال دیکھ کر آدمی سوچ رہا ہے اب پوچھ ہوگی کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں گوایا، اب میں کیا جواب دوں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے اگر آدم کے بیٹے کا اگر سونے کا ایک جنگل ہو، سونے کا ایک پہاڑ کی دامن کو، پہاڑ کا دامن بھی سونے سے لبریز اور بھرا ہوا ہو، تو انسان کا مزاج آقا رحمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کیا خواہش کرے گا، ایک اور ہو جائے۔ پورا لبریز ہے سونے کا جنگل، پورے پہاڑ کو سونے سے اللہ نے سونے کا پہاڑ دے دیا گویا کہ، لیکن صبر نہیں، قناعت نہیں، اللہ کا شکر نہیں، کوشش کرے گا، تمنا کرے گا ایک اور مل جائے، اب دوسری مل جائے گا تو پھر تیسری کی تمنا کرے گا ایک اور مل جائے۔ اور یہاں کیا چاہتا ہے، جب نماز کا نمبر آتا ہے 2 کے بجائے ایک ہی سے کام چل جاتا، سنت نہیں پڑھتے، نفلیں نہیں پڑھتے، جمعے میں نہیں دیکھتے آپ لوگ، وقت پر آئیں گے اور سلام پھرتے ہی یہاں کچھ پرواہ نہیں کہ کچھ نیکیاں کما لی جائے۔ دنیا میں یہ پرواہ ہے کہ سونے کا جنگل اللہ نے دے دیا، دوسرے جنگل کی تمنا، دوسرا بھر جائے۔ لیکن حدیث پاک میں آگے فرمایا، اس انسان کے منہ کو تو اگر بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی یا اس کی موت ہی اس کی تمنا کو ختم کر سکتی ہے، اور کوئی چیز اور سب کے ساتھ ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ یہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے چونکہ جب آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حلال و حرام ہے تو پھر حرام زیادہ بڑھ جائے۔ اور یاد رکھنا، جس گھر میں یا جس پیٹ میں حرام آ جاتا ہے تو حرام عقائد، حرام اعمال، حرام کام، حرام اخلاق، حرام باتیں، اس کی ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ سوچنا یہی ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ جب کھانا کی اجازت مل گئی تو کھانا حلال ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب پہننے کی اجازت مل گئی تو پہننا بھی تو حلال ہو۔ آج کل ہمارا نوجوان ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو پتہ لگا پیچھے والے بھی نماز ضائع کر نہیں۔ پردے کا حکم، ستر کا حکم،
یہ جو پہنتے ہیں کیا پہنتے ہیں مجھ سے الفاظ بھی نہیں آتے، جب جائیں گے رکوع میں تو پیچھے نیچے کچھ کھسک جائے گی تو پچھلے والی کی نماز خراب ہو جائے۔ پردہ کیجیے ہر چیز سے پردہ۔ آپ نے پیشاب کیا ہے تو پیشاب کا مطلب ہے آپ کا سطر کھل گیا۔ آپ اگر ایسی حالت میں بیٹھے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یا آپ اٹھنے کے بعد آپ نے ایسی ترتیب بنائی کھڑے بیٹھنے کی کہ آپ کا سطر کھلا اور دوسرے دیکھ رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، مجرم ہیں۔ اس لیے ہر چیز پردے، جو چیز اللہ نے پردے کی بنائی، پردے کا مطلب یہ ہے اس کو پردے میں رکھو۔ آدمی اپنی شرمگاہ کے حصے کو کسی کو دکھائے گا تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ پردے کی چیز عورت ہے۔ آج عورت کو مرد خود ہی کہتا چل تجھے گھما کر لاؤں گا تاکہ تجھے دیکھنے والے، کچھ چاہنے والے تجھے چاہ لیں اور دیکھنے والے دیکھ کر اپنی تمنا پوری کر لیں۔ خود ہی شوہر اپنی بیوی کا انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا؟ تمنا پوری کرنا ہے بھائی، گھومنے کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب قبر میں پہنچ جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہ صورت بڑی عجیب و غریب صورت ہے۔ آدمی مطلب یہ ہے کہ قبر کا دھیان رہے گا۔ قبر میں کیا ہوگا؟ کیا ہے قبر اور موت؟ حدیث پاک میں نہیں آتا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب آج ایک تجزیہ کر لو بیٹھ کے، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے، بات تو سمجھ میں آ رہی کچھ؟ ایک دو سونے میں مگن ہو جاتے ہیں بیچارے۔ آج یہ تجزیہ کرو صبح سے شام تک کیا اعمال کا۔ اب نماز کے اللہ نے توفیق دے دی۔ کچھ تو بندے ہوتے جو صبح ہی جنہوں نے تسبیح پڑھ لی، کچھ ایسے ہیں اب پڑھیں گے، کچھ قرآن پڑھیں گے، کچھ اور نیک اعمال کر لیں گے۔ شام ہو گئی، گویا کہ دوپہر کا کھانا کھا لیا، چائے پی لی، سب کام ہو گیا، کام بھی کر لیا جو کچھ کام تھا، دکان کا، مکان کا، جو بھی، بالآخر شام ہو گئی۔ شام سے پھر صبح ہو گئی، تجزیہ کرو، یعنی حساب لو اس بات کا کہ تم نے موت کو کتنی مرتبہ یاد کیا۔ ہر ایک آدمی سے انگلی اٹھا کر بتاتے کتنی مرتبہ یاد آتی ہے وہ؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یاد کرتے ہیں جی؟ آتی نہیں نا؟ سچ ہے یہ بات، یہ بات سچ ہے۔ اگر خیال بھی آ جاتا ہے تو خیال کو پیچھے کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی یہ چاہ رہے ہیں موت کثرت سے یاد کرو۔ موت کثرت سے یاد کرو گے تو وہاں جو حساب و کتاب ہوگا اس کی بھی تو تیاری کرو گے، اور وہ ہی ہونی تیاری، اسی دنیا میں تیاری ہونی۔ ہر ایک کی بات ہے، یہ انہی کی بات نہیں۔ کبھی تم بھائی انور کی بات سمجھو کہ انہوں نے جواب دے دیا، میں بھی ایسا ہی ہوں، آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ چونکہ اگر موت یاد آئے گی آدمی پر کپ کپی طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اگر موت کی قسم۔ اور جب کپ کپی طاری ہوگی تو پھر پیر بھی تو پھونک پھونک کر اٹھائے گا، نہیں غلط نہیں اٹھائے گا، زبان بھی غلط نہیں چلے گی، کوئی بھی چیز غلط نہیں چلے گی۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی دنیا توجہ کے قابل نہیں اور آخرت غفلت کے قابل نہیں کہ آخرت کی طرف سے غفلت پرتی جائے اور دنیا کی طرف توجہ کی جائے۔ کلا، ہرگز ایسا نہ کرو، ہرگز نہیں کہ تم دنیا اور آخرت سے غافل، ہرگز ایسا۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ، ان قریب تمہیں حقیقت کا پتہ لگ جائے، تم جان جاؤ، یعنی قیامت میں کھل جائے گی، قلی کھل جائے گی، مرتے ہی قلی کھل جائے گی، قبر میں جاتے ہی پتہ لگ جائے گا۔ اس سے پہلی صورت میں بھی قیامت کا منظر تھا، اس صورت میں قیامت سے پہلی جو سیڑھی ہے قبر، اس کا ذکر۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی۔ سوال جواب شروع ہو گیا، بسم اللہ تو قبر میں ہی ہونی بھائی۔ من ربک ما دینک من هذا الرجل الذي بعث فیکم، یہ سوال کہاں ہوگا؟ قیامت میں، قبر میں۔
اس سوال کے جواب کی جیسے ہمارے بچے محنت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ محنت کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے ملازمتوں پر اچھی ملازمتیں ملے، تو ایسے ہی جیسے وہ محنت ہوتی ہے ایسی محنت اس پر بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے سوال کا پرچہ آؤٹ کر دیا۔ اب تو حال یہ ہے اگر سرکاری ملازمتوں کا پرچہ لیک ہو جائے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بیکار ہے نا، ہو جاتا ہے لیک ہو گیا بھائی، پرچہ لیک ہو گیا، سب کی بچوں کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے، اور اللہ نے لیک کی کر دیا بھائی، پتہ نہیں اللہ سوال کا پتہ پڑا کیا سوال؟ من ربک، کیا سوال ہے؟ ما دینک، کیا سوال ہے؟ من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہو قبر میں یہ کون؟ اگر یہ پرچہ لیک بنا نہ ہوتا تو مومن سوچتا کیا محنت کرنی بھائی، کون سے سوال کی محنت کرنی ہے؟ نمبر یہاں بچہ دعا کراتے ہیں جی انٹرویو ہے بچے کا، امتحان دے رہا ہے 100% نمبر مل جائے، بچہ بھی سوچتا ہے۔ اور ایمانداری سے بتاؤ ہم نے ان 3 سوالوں پر کتنی محنت کی، ہر آدمی اس کا بھی جائزہ لے، ہر آدمی جائزے کی چیز ہے، کلا سوف تعلمون، دنیا توجہ کی چیز نہیں دوستو، کہ ہر وقت دنیا ہی دنیا، اور آخرت غفلت کی چیز نہیں کہ آخرت سے بالکل غافل۔ قرآن نے کہا نا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور دنیا کے بارے میں کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، دھوکہ ہے نا، کوئی چیز ساتھ رہی ہے آج تک کسی کے، چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ زبردستی چھڑوا لے گا تمہیں چھوڑنی کہا نا، حدیث میں نہیں ابھی سنا رہا تھا کہ جو اس نے کھا لیا وہ اس کا، جو پہن لیا اس کا، جو دے دیا اللہ کا وہ اس کا، اس کے بعد کیا ہے؟ یا تو بھائی دوسروں کے لیے چھوڑ دے گا یا خود بخود چھوڑ جائے، زبردستی چھوڑنا پڑتا ہے، جیب میں کوئی لے کر جاتا ہے۔ اس کا دھیان اور تصور مراقبہ جسے کہتے ہیں، جس کو کامل ہو جاتا ہے میرے دوستو، اس کا تو نظام زندگی بن جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا مکرر ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تمہیں پتہ لگ جائے گا، تم جان جاؤ گے۔ یعنی ایک چیز غفلت کی ہے نا، آخرت کی طرف سے غفلت ہے تو اللہ رب العزت مکرر سہ کرر اس کو بار بار بیان کر رہے ہیں، اے اللہ کے بندے، اے انسان، اے ایمان والے، آخرت غفلت کی چیز نہیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں، تم جان جاؤ گے، تمہیں حقیقت کا پتہ لگ جائے گا۔ اگر جان جاؤ تم ایسا جیسے یقینی طور سے کوئی چیز یقینی ہوتی ہے، اس طرح سے جان جاؤ گے۔ اگر جان جاتے تو غفلت میں مبتلا نہ ہوتے، اگر جان جاتے یقین کی طرح، یقینی بات کی طرح یقینی طور سے جان جاتے تو غفلت میں مبتلا۔ جو روایت میں بھی سنا رہا تھا آپ کو کہ اگر آدم کے بیٹے کا ایک سونے کا پہاڑ ہو تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا۔ الفاظ روایت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ قرآن ہے شروع میں، لیکن جب آپ نے اس کے بعد الہاکم التکاثر پڑھی تو ہم سمجھ گئے کہ آپ نے پہلے تفسیر بیان فرمائی، اس سورت کی تفسیر بیان فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اس سورت کی تفسیر آپ نے بیان فرمائی کہ آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ اگر اس کا ایک پہاڑ سونے کو اس کو مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا، لیکن اس کی تمنا کو تو مٹی یا موت ہی اس کی تمنا کو خاتمہ کر سکتی ہے، یا قبر کی مٹی کرے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے یہ بھی قرآن ہے، لیکن جب آپ نے سورۃ تکاثر پڑھی تو ہم سمجھ گئے یہ تفسیر ہے قرآن کی، اور یہ قرآن ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔
یقینی اللہ رب العزت نے ایک بات کی خبر دے دی، صحیح بات ہے، اس سے اچھا یقین کیا ہو سکتا ہے؟ اس بات پر یقین کرنا ہی ہے، یقینی طور سے ہمیں علم ہو گیا، اور ایک پھر جا کر آنکھوں سے دیکھ لیا، دونوں میں فرق۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے توریت کے لیے، تو وہاں اللہ نے خبر دی موسیٰ تمہاری قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ کی خبر دینا تو یقینی ہے نا۔ لیکن میں نے بتایا نا، علم الیقین الگ چیز ہے، اس کا درجہ گھٹا ہوا ہے عین الیقین سے۔ حضرت موسیٰ وہاں سے تشریف لائے، یقین ہو گیا تھا کہ ہاں جب اللہ خبر دے رہے ہیں کہ بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی تو گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور اسی وقت سے یہ گائے اور بچڑے کی جو پوجا چل رہی ہے اسی وہ بنیاد تھی گویا۔ لیکن جب تشریف لے آئے، وقت پورا کر کے تشریف لائے، آنکھوں سے دیکھا مبتلا قوم کو کہ واقعتاً یہ تو بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی، گائے کی پوجا کرنے لگی۔ آنکھوں سے جب وہ منظر دیکھا تم عجیب سا لگا، ہائے کیا ہوا قوم کو؟ تو جو تختیاں لائے تھے جن پر توریت لکھی ہوئی تھی نا، وہ بھی مطلب غضب میں ایسے مبتلا ہوئے، اور ایسا دماغ میں غصہ آیا کہ وہ بھی گر گئی، چونکہ ایک احساس ہوا نا، آدمی کسی کی موت کی خبر سنتا ہے تو ایک دم ہلکا سا رونا آتا ہے، یا رونا بھی نہیں آتا، آدمی غم میں مبتلا ہو کر چل دیتا ہے، پتہ میں مر گیا۔ لیکن جب اسی اپنے محبوب کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس وقت غم کا کیا حال ہوتا ہے؟ یعنی اب آنکھوں سے دیکھ لیا نا، تو علم الیقین کا مطلب کسی بات کا یقینی طور سے جان لینا، اور پھر اسی بات کا آنکھوں سے دیکھ لینا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور سے علم ہو گئے، اللہ نے خبر دے دی، لیکن جب آنکھوں سے دیکھا تو اس وقت اثر کچھ اور ہوا۔ ایسا اثر ہوا کہ جو ہاتھ میں کتاب تھی، توریت کی تختیاں تھی، وہ بھی گر گئی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ۔ ایک ہے حق الیقین کہ وہ یقین اپنے اوپر ہی گزر جائے، نمبر آ جائے، جیسے کہ قیامت میں نمبر آئے گا۔ اللہ نے جس چیز کی خبر دی تو اللہ کی خبر دینا وہ علم الیقین ہے، پھر اس کے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لینا جیسے کہ حضرت موسیٰ نے مشاہدہ کیا وہ عین الیقین ہے، اور پھر اس چیز کا اپنے اوپر کو گزر جانا وہ حق الیقین ہے۔ باقی سچ ہے ایسا کہ موت کی سختی کیسی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ نے سنا کہ موت کی سختی، اللہ کے نبی نے بیان فرما دی موت کی سختی بہت خطرناک ہے، سکرات موت، یہ علم الیقین۔ پھر آپ نے کسی کو دیکھے ایک آدمی کو موت آ رہی تھی، پریشان ہے، بہت پریشان، آنکھوں سے دیکھ لیا واقعی موت کی سختی سے اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے امی جان کہ آپ کے ساتھ جب موت کی سختی کا جو میں نے منظر دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، موت پھر کسی اور کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ میں نے خود دیکھا کیا اللہ کے نبی کے ساتھ موت کی سختی کا کیا عالم چل رہا ہے، اور جس پر گزر رہی ہے موت کی سختی بھائی، اس کا نام ہے حق الیقین۔ تو یہاں ثواب و عقاب دنیا میں اللہ نے بتا دیا، اس عمل پر یہ ثواب ہے، بد عملی پر یہ گناہ ہے۔ جب ہم نے اس بات کا یقین جما لیا اور یقین ڈال لیا دل میں، اس کا نام علم الیقین ہے، پھر آنکھوں سے دیکھ لیا مل رہا ہے بھائی فلاں نے کام کیا تھا، دیکھو اس کو ثواب مل گیا، جزا مل گئی، بدلہ مل گیا، دنیا ہی میں دیکھ لیا۔ پھر اپنے اوپر کو بھی ایسے حالات گزر گئے، ہو گئے حق الیقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی نا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے، ارینی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ وہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، علم الیقین تھا، آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا چاہتے تھے کہ موت ہو گئی، موت آنے کے بعد زندگی کیسے آتی ہے اور اللہ کیسے اس مردوں کو زندہ کرے گا، اس کو اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھانا آسان ہو جائے، اللہ کے بندوں کو بتانا آسان۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ یہاں تک کا آج کا سبق ہے، آگے تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی آیتوں عرض کی جائے گی۔
اللہ ہم سب کو عمل و سمع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔